محترم استاد خلیل احمد نقشبندی صاحب ملتمسہ کہ وہ آ کے اپنے خیالات اظہار فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بولنا ذرا کافی مشکل کام ہے، تو بس اصرار تھا محسن بھائی کا کہ آپ چند منٹ کے لیے تشریف لے آئیں، تو میں مائک پہ کھڑا ہو گیا۔ تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے مشکل حالات میں مدرسہ نور مصطفیٰ کا آغاز کیا۔ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں اور پیر و مرشد کی دعائیں ہیں، اور یہ ایک خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس دین متین کے اس کام کو لے کر چلے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو گرا کوئی نہیں سکے گا، یہ انشاءاللہ آگے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کا نظریہ، اس کو لے کر اہل سنت و جماعت کے اس پلیٹ فارم کو آگے لے کر یہ آگے ان بچوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں اور ان بچوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی بات بھی ہوئی یہاں پر، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو سوشل میڈیا واقعی میں ایک خطرناک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جا کر ہماری خاص کر نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اب تو بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ ہمارے ماں باپ نے ہی یہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، اپنا وقت بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو کسی کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں مصروف رکھا ہوا ہے، اور بچوں کے حوالے یہ ایک سوشل میڈیا کا جو ایک کھلونا ہے، موبائل ہے، یہ دے دیا، اور بچے جو ہیں ان کا ذہن، ان کا دماغ وہ ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے، اور یہ ان کی تربیت میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھیں، اور خاص کر ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور سوشل میڈیا کو سنتی ہے، یعنی جس کو چاہا سن لیا اور جس کو چاہا اس کو پڑھ لیا، اور یعنی یہ ایک انداز چلا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، ہمارے عقیدے کا، ہمارے نظریے کا یہ ڈاکو ہے، کون ہے ہم نہیں دیکھتے، ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ جب مختلف آراء، مختلف قسم کی گفتگو وہ ایک نوجوان نسل سنتا ہے، اور وہ نوجوان سنتا ہے جس کو دین کا ابھی پتہ نہیں، دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، بنیادی عقائد جس نے ابھی تک سیکھے نہیں، تو وہ جب نوجوان مختلف چیزیں سنتا ہے، مختلف نظریات کے لوگوں کو سنتا ہے، تو اس کی سوچ وہ منتشر ہو جاتی ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہی کی راہ پر چل پڑا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت، اس جماعت کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ ہمارے علماء اہل سنت موجود ہیں، ان کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں، اور سوشل میڈیا سے حاصل نہ کریں۔ سوشل میڈیا سے اگر علم حاصل کرنے جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہیں سے گمراہ ہوتے ہیں اور پھر اس گہرائی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فرقہ، ہر گروہ مختلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک جو گروہ ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ اور وہ گروہ کون سا ہوگا؟ یہ ہر گروہ ہی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ اگر ہم اہل سنت والے ہم کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم وہ گروہ ہیں،
اور اہل حدیث وہابی کہتے ہیں ہم اہل جنت والے ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اب نوجوان نسل، وہ نوجوان جس کو پتہ ہی نہیں، جس نے سیکھا ہی کچھ نہیں اپنے عقائد اور نظریات کے بارے میں، وہ کیا کرے؟ وہ پریشان حال ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں سے آ کے بگڑتا ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹوں ٹائم موجود ہے، ہمارے پاس ٹی وی پر بیٹھ کر گھنٹوں خبریں سننے کے لیے ٹائم موجود ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم اتنے دنیا میں مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں، اور ایسے لوگ جو قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں اور علماء ہیں ہمارے، ان سے وابستہ رہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ایک بات کروں گا بس، کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس کا سادہ سا ترجمہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے روز کچھ لوگوں کے چہرے روشن کر دے گا اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ کر دے گا، اور جن کے چہرے اس روز روشن کر دیے جائیں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے، وہ جنتی لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے اس روز سیاہ کر دیے جائیں گے وہ ناکام لوگ ہوں گے، وہ گمراہ لوگ ہوں گے، وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ تو اب کون لوگ ہیں وہ جن کے چہرے اس روز روشن کیے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ بہترین جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے کہ جس کی تفسیر یعنی خود قرآن کرے، اور یہ بھی اس کے بعد ہم صحابہ کرام کو لیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آپ نے تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی موجود ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، یعنی ایک مختصر سا خلاصہ عرض کروں تو یہ تفاسیر میں موجود ہے کہ اس روز جن لوگوں کے چہرے روشن کیے جائیں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اہل سنت۔ وہ اہل سنت ہوں گے، وہ گمراہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن رب تعالیٰ روشن فرمائے گا، اور یہی لوگ اہل جنت ہیں۔ تو ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ اہل سنت، یہ جماعت کہاں سے نکل آئی؟ یہ ہمارا جو ٹائٹل ہے نا اہل سنت و جماعت، یہ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے چند سال پیچھے چلے جائیں، کوئی 100 200 400 500 سال بڑے ہمارے جو بزرگ اسلاف گزرے، نہ انہوں نے بنایا ہے، نہ ہی اعلیٰ حضرت نے بنایا ہے، یہ تو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے جو مستند علماء ہیں ان کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ایک دن، ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے جمعے کا، اس میں بھی ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہم اس وقت جاتے ہیں جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب رجسٹر کلوز ہو چکا ہوتا ہے لکھنے والا، نیکیاں لکھنے والا، اس وقت ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں نہیں آتے ہوتے۔ تو بہرحال وقت پر جائیں، جمعے والے دن اپنے علماء کو سنیں اور کچھ تربیت حاصل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں اور علماء سے سمجھیں، اور پھر جا کر ہم اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔